ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ چاند بھی طلوع ہوتا ہے۔ علم کی دنیا کے چاند حضور سید احمد شہید صاحب کاظمی علیہ رحمت۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ رضا برے صغیر کے امام تھے، احمد شہید صاحب کاظمی ملک پاکستان کے امام تھے۔ بلا شبہ احسان محسن اہل سنت، امام اہل سنت حضور احمد شہید صاحب کاظمی کے جگر گوشہ، اس دنیا علمی دنیا کے مہتاب حضور احمد شہید صاحب کاظمی آپ کے سامنے برجمان ہیں۔ جناب آپ نے سونا مائی کا خطاب سنا اور اس سے پہلے بھی حضور یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ حضور حامد شہید صاحب کاظمی کا وہ خطاب بھی آپ کو یاد ہوگا، اور ہر جگہ آپ علم کے موتی بکھیرتے ہیں، اور یہ خانقاہیں ان موتی بکھیرنے کی خاص جگہ ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہاں ادب والے اپنے دامن پھیلا کر بیٹھے ہوتے ہیں ان موتیوں کو سمیٹنے کے لیے۔ تو جناب آپ کے سامنے حضور حامد شہید صاحب کاظمی آپ سے خطاب فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس صاحب سجادہ حضرت قبلہ پیر سید مظہر حسین قادری دامت برکاتہ العالیہ، اور میرے کرم فرماؤ مہربان محترم صاحبزادہ علامہ طاہر حسین صاحب قادری زیدہ مجدہ، اور ماشاءاللہ اسٹیج پر کہکشاں کا سما ہے، طریقت و شریعت کے ماہتاب و آفتاب جلوہ فگند۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محفل سے جھولیاں بھر کے لے جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سب حضرت قبلہ پیر کرم حسین شاہ صاحب حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے سالانہ عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ کے فضل سے ایک جمع غفیر ہے، انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، عقیدتوں اور محبتوں سے دوست آ رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے حصہ پا رہے ہیں۔ مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ مجھے کتنی دیر آپ دوستوں کی سماعتوں کا امتحان لینا ہے اور کتنی دیر آپ صبر اور حوصلے سے میری گفتگو سماعت کر سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کے چہروں پہ نظر رکھوں گا، آپ کے چہرے بتا دیں گے کہ مجھے کب اپنی گفتگو کی سمت پر بھی ساتھ سمیٹ لینی چاہیے۔ حضرت مکرم رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ بھی ہدایت دے سکتا تھا، اس کو کوئی فنڈز کا پرابلم نہیں تھا، کوئی ایڈمنسٹریٹو سینکشن کا، کوئی انتظامی منظوری لینے کی بھی کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ اگر ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا، کوئی بھٹکتا نہیں،
کوئی گمراہ نہیں ہوتا، سب سیدھے سچے راستے پر چلتے۔ لیکن نہیں، ہم جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے راہ تلاش لیتا ہے اور ابلیس کے مکر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت ملتی تو کوئی شخص کسی دوسرے کو ٹوک روک ہی نہیں سکتا تھا۔ کوئی بھی شخص کوئی غلط کام کرتا، اس کو اگر کوئی منع کرتا، وہ کہتا جی مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، مجھے کون روک سکتا ہے۔ ہر ایک کو اگر وحی آ رہی ہوتی، ہر ایک کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہوتا تو رب تو کسی کو کوئی منع نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک اپنی منمانی کرتا۔ رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ حضرات مکرم، وہ قادر مطلق ہے جو چاہے سو کرے، اور ہم عاجز ہیں، ہم مجبور ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر وہ قادر ہو کر ہمیں ڈائریکٹ دیتا نہیں تو ہم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل 2 اور 2 4 والی بات ہے، اس میں کوئی لمبا چوڑا فلسفہ چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر ذرا بات کو زیادہ سسٹمیٹک انداز میں شروع کروں تو میں عرض کروں گا کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا، مانگنے کا سلیقہ سکھایا، کیونکہ اگر مانگنا نہ آتا ہو تو آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ مانگنا ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ بھکاری جو ہیں وہ آرٹسٹ ہوتے ہیں؟ ہاسپٹلز کے باہر جو بھکاری ہیں وہ دعا مانگتے ہیں تو صحت اور درازی و عمر کی دعا دیتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشنز پر، کوچز کے اڈے پر، ہوائی اڈوں پر وہ دعا دیتے ہیں تو بخیر سفر کی دعا دیتے ہیں، منزل تک پہنچنے کی دعا دیتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان جوڑا جا رہا ہو تو اسے جوڑی سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بچے کی انگلی پکڑ کے باپ جا رہا ہو تو اس سے بچے کے سر کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھر پہ جاتے ہیں تو کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے۔ اگر مانگنا نہ آتا ہو تو بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا کہ ہم ماتھے پہ بل ڈال کے، ہم ماتھے پہ، پیشانی پہ بل ڈال کے بازار سے گزرے، ہم جیسے فقیروں کو کوئی دے بھی تو کیا دے؟ اگر لینا ہے تو عاجزی کرنی ہوگی، جھکنا ہوگا، انکسار برتنا ہوگا۔ اگر تیوریاں چڑھا کے، ماتھے میں بل ڈال کے، سینہ تان کے، گردن اکڑا کے چلو گے، کون بھیک دے گا؟ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ میری رحمت سے صرف اس لیے محروم رہ جائے کہ اسے مانگنا نہیں آتا تھا، مانگنے کا سلیقہ میں خود سکھا دیتا۔ یہ سورہ فاتحہ مانگنے کا وہ انداز ہے جو رب کائنات نے ہمیں تلقین فرمایا ہے۔ جس سے لینا ہو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس جی آپ تو بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، بڑے دیالو ہیں، جی دنیا میں آپ کا چرچا ہے، شہرہ ہے۔ میں بھی بڑی باتیں سن کے آیا ہوں کہ جو بھی وہاں جاتا ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، بڑی آس امید لگا کے آیا ہوں۔ اس کی تعریف کر کے پھر اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، کلاش ہوں، کنگال ہوں، مفلس ہوں، بے حیثیت ہوں، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، دانے مک گئے ہیں، بچے بے روزگار ہیں، کروں تو کیا کروں؟ یہ نقشہ کھینچنے کے بعد پھر جو سوچ کے گیا ہے کہ یہ مانگنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، پھر وہ عرض پیش کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے بھی ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ پہلے میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یارو اگر غور کرو تو رب کائنات نے تمام تعریفوں کو اس مختصر جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیے، اگر ایک بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو لیکن شائستہ اطوار کا مالک ہو، بات چیت بھی بڑے قرینے اور سلیقے کی کرتا ہو، اٹھنا بیٹھنا وہ بھی اس کے ادب آداب جانتا ہو، تو اس بچے کے ایٹیکیٹس کو، مینرز کو، طور طریقوں کو، طریقوں کو دیکھ کر آپ کہیں گے یار کسی اچھے گھر کا بچہ ہے، اچھے ہاتھوں میں تربیت ہوئی۔ اب بھلائی نظر آ رہی ہے بچے میں، اچھائی اور خوبی دکھائی دے رہی ہے بچے میں، لیکن تعریف ہو رہی ہے تربیت کرنے والوں کی۔ پتہ یہ چلا کہ کہیں کوئی خوبی اور اچھائی ہو تو اس کے پالنے، تربیت کرنے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پھر ہر تعریف اسی کی ہوگی نا۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب، وہ جو رحمان، وہ رحیم، وہ بدلے کے دن کا مالک، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دے. اس سے کوئی ایکسپلینیشن کال کرنے والا نہیں، کوئی جواب طلبی کرنے والا نہیں، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، جو چاہے سو کرے. پہلے اس کی تعریف کرو، پھر اپنی عاجزی کا نقشہ کھینچو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم تو تیری دہلیز پر زبی سائی کرتے ہیں، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑتے ہیں، تیری عبادت و ریاضت کرتے ہیں. مولا تیری دہلیز پر جھولی پھیلانے والے، تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرنے والے ہم بھکاری ہیں تیرے در کے. مولا ہم سوالی ہیں، منگتے ہیں، فقیر ہیں. اپنی عاجزی کا اظہار کر چکو، پھر سوال کرو. اہدنا الصراط المستقیم. رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، ویسے تو تم مجھ سے بہت کچھ مانگتے ہو، اور ظاہر ہے مجھ سے نہیں مانگو گے تو پھر کس سے مانگو گے؟ مجھ سے تم مال مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، سیم و زر کی انبار مانگتے ہو، درہم و دینار مانگتے ہو. تم مجھ سے عہدہ مانگتے ہو، منصب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، اختیار مانگتے ہو، اقتدار مانگتے ہو. تم مجھ سے گھر مانگتے ہو، پھر گھر والی مانگتے ہو، پھر اولاد مانگتے ہو، پھر اس کا روشن مستقبل مانگتے ہو. صحت مانگتے ہو، سلامتی مانگتے ہو، عزت مانگتے ہو، وقار مانگتے ہو. یہ سب کچھ مانگتے ہو، لیکن جو کچھ مانگتے ہو اپنی مرضی سے مانگتے ہو. لیکن جو مانگنے کا میرا حکم ہے وہ کیا ہے؟ مجھ سے ہدایت مانگو. وہ کیوں؟ تم مجھ سے مال و دولت مانگتے ہو، میں تمہیں مال بے شمار دے دوں اور دولت کے انبار دے دوں، لیکن اگر ہدایت نہ دوں پھر کیا ہوا؟ یہ روزی رزق یہ میری رحمت ہے نا، تم میری رحمت سے میرا عذاب خریدو گے. یہ مال و دولت جو گناہ کی راہوں میں لٹاؤ گے، غلط کاموں میں خرچ کرو گے. تو اس لیے میرے بندو، مال دولت بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو. تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو. میں تمہیں شاندار قوی ہیکل قدآور جوان بنا دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ جوانی بھی گناہ کی راہوں پہ لٹاؤ گے. اپنی صحت و جوانی کے نشے میں مجھے بھی للکارنے لگو گے. یہ صحت و جوانی بھی میری نعمتیں ہیں، تم ان سے میرے قہر و غضب کا سودا کرو گے. اس لیے میرے بندو، صحت اور جوانی بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو. مجھ سے ہدایت مانگو گے. تم مجھ سے آل مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، بڑھاپے کی بیساکھی مانگتے ہو، امیدوں کا مرکز مانگتے ہو. میں تمہیں شاندار کڑیل جوان بچوں کا باپ بنا دوں، لیکن انہیں ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہو؟ وہ اولاد جس کی وجہ سے تم سر اٹھا کے چلتے، اسی کے باعث سر جھکا کے چلو گے. وہ جو تمہارے لیے سبب عزت ہوتے، وہی وجہ رسوائی ہو جائیں گے. اس لیے اے میرے بندو، اولاد بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو. اچھا، مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو میں تو ہدایت ضرور عطا فرماؤں گا. کیوں ضرور عطا فرماؤں گا؟ یہ بھی آدمی سمجھنے کی. آپ بازار سے گزر رہے ہو، کوئی فقیر آواز لگائے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، آپ نہ دیں، گزر جائیں گے، تو کیا آپ پر فتوے لگیں گے؟ کیا لوگ برا بھلا کہیں گے؟ نہیں، آپ کی مرضی، آپ نے نہیں دیا. لیکن بازار سے گزرتے ہوئے اگر آپ خود کسی بھکاری کو، فقیر کو بلائیں اور کہیں کہ ایسا کرو، مجھ سے 1 لاکھ روپے لے لو، وہ وہیں پہ ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، غریب نواز، بندہ پرور، لجپال، کرم فرمائے، مہربانی کرے، مجھے 1 لاکھ روپے عطا فرما دیں، میرے بچے ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے، رب کی بارگاہ میں آپ کی بھلائی کے لیے التجا کریں گے. اب اس نے مانگنا شروع کیا، منت سماجت شروع کی. آپ نے کہا جاؤ بابا معاف کرو، آپ چل دیے. اب لوگ آپ کو برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ عجیب بات ہے یارو، پہلے کسی نے صرف 10 روپے مانگے تھے، آپ نے نہیں دیے، کسی نے برا نہیں کہا کہ دیکھو کتنا لالچی ہے، کمزرف ہے، کتنے تنگ دل کا مالک ہے. 10 روپے بھی اللہ کے نام پہ نہیں نکلے، کسی نے برا نہیں کہا. اب 1 لاکھ روپے نہیں دے رہے، لوگ برا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو سخی کی مرضی چاہے دے چاہے نہ دے. مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو سخی کی مرضی ہے، چاہے دے یا نہ دے. لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگو اور پھر کوئی سوال کرے تو اب سخی پر لازم ہے کہ ضرور دے. اگر نہیں دے گا تو باتیں تو بنیں گی، آوازیں تو کسے جائیں گے. لوگ کہیں گے کہ میاں اگر اتنی اوقات نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنی پسری نہیں تھی، پھر کیوں کہا تھا اس غریب سے کہ مجھ سے مانگو؟ یہ فقیروں، منگتوں، بھکاریوں سے مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ حضرات محترم،
اب بندہ جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ویسے کہے نہ کہے، پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو ہو کر رب کے گھر میں آ کر مسجد میں داخل ہو کر اس کی بارگاہ میں 10 بستہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، اس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے۔ پھر ہدایت تو ضرور ملنی چاہیے، ملنی تو ضرور چاہیے، لیکن کیا ہر شخص کو ہدایت مل جاتی ہے؟ کیا ہر ایک کو ملتی تو نہیں؟ مرزائی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، نہیں ملتی ہدایت۔ اللہ رسول کے گستاخ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ملتی ہدایت۔ اب معاذ اللہ کہ اللہ کو الزام نہیں یارو، بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ نے کسی فقیر سے کہا مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگو اور اس نے مانگنا شروع کیے، تو آپ تو صرف اس کی بات، اس کے جملے، اس کے فقرے سنتے ہیں نا، لیکن دل میں کیا سوچ رہا ہے یہ تو نہیں پتا آپ کو۔ ہو سکتا ہے دل میں سوچ رہا ہو کہ یار یہ مرغا آج پھنسا ہے، بچ کے نہ جانے پائے، یہی ذبح کر دو اسے۔ لیکن جب رب کی بارگاہ میں بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ صرف ہماری آواز نہیں سنتا، جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہ یہ جو بندہ میری بارگاہ میں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا واقعی مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، یا اس کو بچپن میں یہ نماز، یہ سورت اس کے والدین نے، بزرگوں نے، استادوں نے رٹوا دی تھی، یاد کرا دی تھی۔ یہ رٹی ہوئی سورت، یہ رٹی ہوئی نماز اس کی زبان پہ جاری ہے، یہ زبان سے جو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن مجھ سے مانگتا کچھ نہیں، اس کا ذہن کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، یہ سوچتا کچھ اور ہے، بولتا کچھ اور ہے۔ یار اس سچے دل سے اس سے ہدایت مانگ کے دیکھو تو صحیح ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ضرور ملے گی، کیونکہ اس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، اے میرے بندو جب مجھ سے ہدایت مانگو گے تو ضرور ملے گی، لیکن تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اب ہدایت مل گئی ہے؟ کیا تم پر وحی نازل ہوگی کہ تم کہو کہ جی میں پہلے ذرا بھٹکا ہوا تھا، صراط مستقیم سے ذرا ہٹا ہوا تھا، اب آیا ہوں سیدھے راستے پر؟ کیا فرشتے آ کے تمہیں بتائیں گے کہ جناب یہ اب آپ کو ہدایت مل گئی، اب اس راستے پر ذرا مستقیم مزاجی سے قائم رہیے گا، ادھر ادھر مت جائیے گا؟ کیا وحی آئے گی؟ کیا جبریل آ کے بتائیں گے؟ کیا الہام ہوگا؟ یہاں پر تو جو صراط مستقیم پر ہیں، جن کو جو ہدایت یافتہ ہیں، ان پر بھی فتوے لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہدایت سے خالی ہے۔ پھر پتہ کیسے چلے گا کہ ہدایت مل گئی؟ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنی آسانی سے ہدایت دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ وہ کیسے؟ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو ساتھ ہی یوں کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تیرا انعام ہے۔ یارو یہ کتنا آسان راستہ ہے، ابھی آپ صحیح طرح آپ نے فالو نہیں کیا ہوگا۔ میں ذرا ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا چلوں۔ دیکھیے فرض کیجئے آپ رہتے ہیں یہاں مغانی شریف میں، اور آپ کا کوئی دوست آ رہا ہے لاہور ایئرپورٹ پر کہیں باہر کے ملک سے، اور آپ نے اس کو ریسیو کرنے جانا ہے۔ آپ کے پاس اپنی سواری ہے، اپنی گاڑی ہے، اپنا ڈرائیور ہے، آپ یہاں سے سوار ہوتے ہیں، لاہور شہر میں انٹر ہوتے ہیں، تو گاڑی کھڑی کر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں سے کتنا فاصلہ ہوگا لاہور؟ 200-250 کلومیٹر ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی ہم منگانی شریف سے 250 کلومیٹر سے آئے کھڑے ہیں، اب ذرا مہربانی کریں ہمیں ذرا ایئرپورٹ کا راستہ بتا دیں، ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو لوگوں نے سوچا یار اتنی دور سے ایک دیہات سے بندے آئے کھڑے ہیں، ان کو ذرا صحیح طرح گائیڈ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے آپ کو بتانا شروع کیا، دیکھیں بھائی سامنے راؤنڈ اباؤٹ نظر آ رہا ہے، اس سے سیدھے ہاتھ چلے جانا، آگے ایک فلائی اوور آئے گا، اس کے نیچے جانا ہے، اوپر نہیں جانا، پھر آگے ایک چوک آئے گا، اس سے فلاں سڑک نکل رہی ہوگی، اس پہ چڑھ جانا، آگے پھر ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، اس کو سیدھا کراس کر جانا، پھر ایک فلائی اوور آئے گا، اس کے اوپر سے گزر جانا، پھر ایک چوک آئے گا، اس سے یوں مڑ جانا۔ آپ سن کے حیران پریشان، بھائی میں منگانی شریف سے آیا ہوں، دیہاتی علاقہ ہے، وہاں فلائی اوور نہیں ہوتے،
راؤنڈ اباؤٹ بھی نہیں ہوتے، اتنے چوک بھی نہیں ہوتے، اتنی سڑکیں بھی نہیں ہوتی، اتنی گاڑیاں بھی نہیں ہوتی، اتنے راستے بھی نہیں ہوتے. یار میں 250 کلومیٹر سے آ کے یہاں کھڑا ہوں، اب 10-20 کلومیٹر کی بات رہ گئی ہے، خدا کے واسطے مجھے ایئرپورٹ پہنچا دو. آپ کی پریشانی دیکھ کے ایک بندہ آپ کے پاس آیا، بہت پریشان ہو، ایئرپورٹ جانا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری خوش نصیبی اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تو ایسا کرو کہ اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. راؤنڈ اباؤٹ سے کدھر مڑنا ہے سوچنے کی ضرورت نہیں، چوک سے کون سی سڑک پکڑنی ہے کھڑے ہو کے پڑھنے کی حاجت نہیں، فلائی اوور کے اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے استخارہ کرنے کی بھی تک نہیں، جگہ جگہ رک کر لوگوں سے راستہ پوچھنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں. بس اتنا کرنا، اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. اللہ بھی فرماتا ہے اے میرے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نا، تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے. ایسا کرو میرے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. مولا یہ تو تیرا بڑا کرم، تو نے ہمیں ہدایت کا راستہ اتنا آسان کر کے بتا دیا، لیکن ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تیرے انعام یافتہ بندے کون ہیں. یہاں تو ہر ایک دعوے دار ہے، ہر ایک 52 گز کا ہے. زمیندار کہتا ہے کہ مجھ پر انعام نہ ہوتا میری اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی. دکاندار کہتا ہے کہ نہیں جناب انعام تو مجھ پہ ہے، نہ ہوتا تو اتنی سیل اتنی بکری کیسے ہوتی. صنعت کار کہتے ہیں تم کیا بات کرتے ہو، انعام تو ہم پہ ہے، نہ ہوتا تو 1 کی 10 فیکٹریاں کیسے بنتی. چشم بدور سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی انعام تو ہم پہ ہے، اگر نہ ہوتا تو الیکشن کیسے جیتتے اور حکومت کیسے بناتے. مولا یہاں تو ہر ایک 52 گز کا ہے، ہم کس کے پیچھے چلیں، کس کو راہبر مانیں. رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو یہ مسئلہ ہے ہدایت اور گمراہی کا، یہ مسئلہ ہے ایمان اور کفر کا، بلکہ یوں کہو یہ مسئلہ ہے زندگی اور موت کا. تو یہ میں تمہاری ثوابدید پہ نہیں چھوڑتا، قرآن میں خود بتا دیتا ہوں میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں. قرآن کی تفسیر خود قرآن کرے، اس سے بہتر تفسیر تو ہو نہیں سکتی. رب کائنات نے انعام یافتہ بندوں کے بارے میں قرآن میں اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. یہ انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی. اچھا آج کل ایک بڑا چکر ہے، لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو مولویوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا، ادھر بھی مولوی ادھر بھی مولوی، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ دکھائی دیتے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ شکم بالائے شکم داڑیاں رکھتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کس کے پیچھے چلے، کون ہے سیدھے راستے پر، کون ہے سچا. یہ اس کے خلاف فتوے لگاتے ہیں، وہ ان کے خلاف فتوے لگاتے ہیں. ہمیں تو مولویوں نے خراب کر دیا، پریشان کر دیا، گھن چکر بنا دیا، ہم کریں تو کیا کریں. حضرات مکرم، رب کائنات نے قرآن مجید میں پہلی سورت میں پہلے پارے میں فرمایا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت، ہدایت پانے والے بھی بہت. اچھا ایک عام آدمی یہاں پر ڈگمگا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، قرآن سے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ قرآن تو مینارہ نور ہے، قرآن تو منبع رشد و ہدایت ہے، قرآن تو مخزن علم و حکمت ہے. یہ اللہ کا کلام، اس سے گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ قرآن نے خود کہا ہے، اس لیے غور تو کرنا پڑے گا. اگر آپ سوچیں تو یہ آیت تو قرآن کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے. آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ سب اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. حد یہ ہے کہ مرزائی بھی قرآن کی آیتیں سناتے ہیں اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں. تو رب کائنات نے تو 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اے میرے بندو
جو بھی قرآن پڑھے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے مت چل پڑنا. ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. قرآن پڑھ کے گمراہ ہونے والے بھی ہیں, ہدایت پانے والے بھی ہیں. مولا ہمیں کیسے پتا چلے کہ قرآن پڑھ کے کس کو ہدایت ملی اور کون گمراہ ہوا؟ اب یہ مسئلہ آج اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ تشنگی نہیں رہے گی, کوئی پیاس نہیں رہے گی, یہ ضرور حل ہو جائے گا بشرطے کہ اس کو گرہ میں باندھ دیں. ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ جب ہم انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلیں گے. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. اچھا نبی تو نبی ہے, اس کے بارے میں تو غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں. صدیق, شہید اور صالح بے شک ان کے مراتب میں فرق ہے, لیکن اگر ان کے مرتبے اور مقام کو علیحدہ علیحدہ بتاؤں تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. جیسے شاعر نے کہا تھا کہ میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی, میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی, مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا. اب ظاہر ہے کہ اگر کثرت سے سمجھایا جائے تو عام آدمی کے پلے کچھ نہیں رہتا. تو میں آپ کو سیدھا سادہ بتاؤں, صدیق, شہید اور صالح, یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو زیب سجادہ ہیں وہ بھی علم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو اگر وہ اجازت دیں تو عوام کی سہولت کے لیے میں صدیق, شہید اور صالح تینوں کو ولی کہہ سکتا ہوں. بھئی یہ انعام یافتہ ہے نا. ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں محبوب کو, ولی کہتے ہیں مقرب کو, ولی کہتے ہیں دوست کو. تو اللہ جن پر انعام فرمائے گا وہ اللہ کے دوست ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب ہوں گے کہ نہیں؟ تو یہ صدیق بھی اللہ کے محبوب ہوں گے, شہید بھی اللہ کے محبوب ہوں گے, صالح بھی اللہ کے محبوب ہوں گے کہ ان سب پہ انعام ہے. تو یہ تینوں ولی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے تمہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ جب تم نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلو. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم کس کی بات مانیں؟ مولوی ادھر بھی ہے, مولوی ادھر بھی ہے, یہ ان پہ فتوے لگاتے ہیں, وہ ان پہ فتوے لگاتے ہیں. تو یارو بڑا آسان مسئلہ حل ہو گیا. رب کائنات نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے ہدایت پانے والے بھی ہیں, گمراہ ہونے والے بھی ہیں. ہدایت کس کو ملی, گمراہ کون ہوئے؟ بس دیکھ لو, وہ جو ہیں جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کو ہدایت ملی, اور جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے پیچھے چلنے کی بجائے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں نبی سے بھی خطا کا صدور ممکن ہے, معاذ اللہ رسول بھی گناہگار ہو سکتا ہے. نزلہ گرتا ہے کبھی سیدنا آدم علیہ السلام پہ اور کبھی الزام دیتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو, اور کوئی نہیں کہتا کہ میاں ہمیں تو ہدایت ملنی تھی ان کے پیچھے چلنے سے. اگر یہ بھٹک سکتے ہیں تو ہمیں تو ہدایت کا خیال ہی چھوڑ دینا چاہیے. حضرات مکرم, یہ اللہ کے محبوب بندے ہمیں ان کے صدقے میں, ان کے نقش قدم کے صدقے میں ہدایت دی. رب کائنات نے قرآن مجید میں ان کی شان کس طرح بیان فرمائی؟ الا, خبردار فرمایا, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار فرمایا کہ بتایا کہ دیکھو جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. مولا تیرا فرمان سر آنکھوں پر, جب وہ تیرے ولی ہیں, جب وہ تیرے دوست ہیں, جب تیرے محبوب ہیں تو یقیناً خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے. پر مولا اس میں ہمیں خبردار کرنے کی کیا بات ہے؟ بھئی آپ سوچئے, آپ سے کوئی آ کے کہے کہ میاں تمہارا جو پڑوسی ہے اس کو کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں, تم خبردار ہو جاؤ. آپ کہیں گے بھائی اگر وہ پڑوسی اپنے گھر میں خوش ہے, خوف اور غم سے محفوظ ہے, اللہ اسے خوش رکھے. ہم کوئی اس سے پنگا لینے والے نہیں, پنجہ آزمائی کرنے والا نہیں, خامخواہ اس سے کوئی دشمنی تو مول نہیں لی ہوئی ہمیں. وہ ہمارا پڑوسی ہے, ہمسایہ ہے, اللہ اسے خوش رکھے. اگر اس کو خوف اور غم نہیں تو ہمیں خبردار کیوں کرتے ہو؟ مولا وہ تیرے دوست ہیں, تیرے محبوب ہیں, اگر وہ خوف اور غم سے محفوظ ہے تو ہمیں خبردار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال نہیں دے رہا, صرف بات سمجھا رہا ہوں. آج کل صاحبان اقتدار نکلتے ہیں تو ان کے آگے پائلٹ گاڑیاں, پیچھے اسکواڈ کرتی ہوئی گاڑیاں, وہ ہوٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, دور سے پتہ چل جاتا ہے کوئی بلا آ رہی ہے.
لیکن پرانے زمانے میں تو سارے تکلفات نہیں ہوتے تھے. پرانے زمانے میں اگر کوئی بادشاہ اسے چلنا ہوتا تھا، آنا ہوتا تھا، تو کیا ہوتا تھا؟ ہو سکتا ہے آپ نے قصوں کہانیوں میں، ناول میں پڑھا ہو، یا اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو تو آپ نے فلموں میں، ڈراموں میں دیکھا ہو کہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ چلتے تھے تو ان کے آگے نقیب چلتا تھا، آواز لگاتا تھا، با ادب، ہوشیار، ذل الہی، شہنشاہ وقت، جلوہ فکر ہو رہی ہے. ایسا ہوتا تھا نا. فرض کیجئے پرانا زمانہ ہے، بادشاہ کی سواری آنی، نقیب آواز لگاتا ہے، نگاہ روبرو، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار، ذل الہی، جہاں پناہ، شہنشاہ وقت، جلوہ فگر ہونے والے ہیں. تو کوئی بندہ اگر جا کے نقیب سے پوچھتا کہ میاں بادشاہ آ رہے ہیں، کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کریں، دکانیں بند کرنے، کوئی خونی قاتل، کوئی دہشت گرد تو نہیں آ رہا کہ جانیں بچا کے بھاگ جائیں. بھئی بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے. اچھا پرانے زمانے میں بادشاہ ایسے ہی ہوتے تھے. اگر آج کل آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے تو معذرت. تو بادشاہ آ رہا ہے، وہ تو رعایا کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے، پھر ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہو؟ اگر کسی نے نقیب سے سوال کیا ہوگا تو اس نے جواب دیا ہوگا کہ میاں تمہیں خبردار اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی چور ڈاکو لٹیرا آ رہا ہے یا کوئی خونی قاتل دہشت گرد آ رہا ہے، جان و مال بچانے کی فکر کرو. نہیں، ارے تمہیں خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے. ممکن ہے تمہیں خبر نہ ہو، تمہیں علم نہ ہو، اور تمہاری زبان سے اس لاعلمی میں، بے خبری میں کوئی ایسا جملہ نکل جائے یا تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس سے بادشاہ غضبناک ہو جائے، اور تم انجانے میں، بے خبری میں بادشاہ کے قہر و غضب کو دعوت دے بیٹھو، پھر تمہارا حال کیا ہوگا، حشر کیا ہوگا؟ تو تمہیں خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو بادشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے. اپنی زبان پر، اپنی نگاہ پر، اپنی حرکات و سکنات پر ذرا قابو رکھنا تاکہ بادشاہ کے قہر و غضب سے محفوظ رہو. بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ رب کائنات بھی اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے. اے میرے بندوں خبردار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ تو میری امان میں ہے، میری پناہ میں ہے، میری رحمتوں کی چھاؤں میں ہے، یہ تو خوف اور غم سے محفوظ ہے. لیکن اگر تم نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی یا ان کو دکھ دینے کی جسارت کی تو تمہارا حشر کیا ہوگا، ذرا خبردار رہنا. حضرات مکرم، یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے. دیکھیے، خوف اور غم سے اللہ کے ولی محفوظ ہیں. اگر آپ غور کریں تو خوف اور غم میں اگر فرق ہے تو صرف زمانے کا ہے. خوف اور غم میں، دیکھیے میں اتنا اچھا مقرر نہیں ہوں کہ آپ سے سبحان اللہ کہلوا کے آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کراؤں، اور پھر میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے مجھے بولنے کے لیے بلایا ہے تو میں ہی بولتا رہوں، آپ کو زحمت نہ دوں. لیکن مطلب یہ کہ مجھے دراصل وہ فن نہیں آتا، اگر آتا ہوتا تو میں ضرور استعمال کرتا. تو آپ کے چہرے بتائیں گے مجھے کہ میری بات آپ کے پلے پڑ رہی ہے یا میں بھینس کے آگے بیل بجا رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خوف اور غم اگر آپ غور فرمائیں تو ان میں فرق صرف زمانے کا ہے. گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم، آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف. آپ دیکھیے، فرض کیجئے الیکشن ہونے والے ہیں تو جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو خوف ہے کہ کہیں ہار نہ لیں، کیونکہ ابھی ہونے والے ہیں، زمانہ آ رہا ہے. لیکن اگر الیکشن ہو چکے ہیں، زمانہ گزر چکا ہے، تو جو ہار چکے ہیں ان کو غم ہے کہ ہم ہار گئے. امتحان ہونے والے ہیں تو امتحان دینے والوں کو خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جائے، اور اگر امتحان ہو چکے ہیں تو فیل ہونے والے کو غم ہے کہ ہم فیل ہو گئے. تو خوف اور غم میں فرق صرف زمانے کا ہے. آنے والے زمانے کی بات ہو تو خوف، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو تو غم.
اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. اگر اس بات کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو یاد رکھو میرے ولی وہ ہیں کہ آنے والا زمانہ آتا رہے ان کو ڈرا نہیں سکتا, گزرنے والا زمانہ گزر جائے ان کو غمگین کر نہیں سکتا. میرے ولی وہ ہیں جن کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تمہاری اوقات کیا ہے؟ حضرات محترم, یہ تو ولیوں کی شان ہے. اب ان کی پہچان کیا ہے؟ ویسے تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ الذین اذا رؤوا, جب پوچھا گیا کہ آقا جب ولیوں کی یہ شان ہے, یہ مقام ہے, یہ مرتبہ ہے, وہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, تو آقا پھر ذرا یہ بھی بتا دیجیے ان کی پہچان کیا ہے. فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے. اچھا, قرآن کی ایک آیت کو اگر اس حدیث سے ملاؤں تو لطف و لذت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے. قرآن مجید میں رب کائنات فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی شاعر جمع ہے شعیرہ کی, شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں, یعنی وہ دل سے متقی ہوتے ہیں. انہوں نے تقوی و پارسائی کا لبادہ نہیں اوڑھا ہوتا, نقاب نہیں چڑھایا ہوتا, ڈھونگ نہیں رچایا ہوتا, وہ حقیقتاً متقی ہوتے ہیں. یارو اگر میں کسی کو متقی کہوں مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے, آپ کسی کو متقی کہیں آپ کو خوش فہمی ہو سکتی ہے, لیکن جس کے تقوی متقی ہونے کی گواہی رب کائنات قرآن میں دے اس میں تو کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے متقی ہونے کی گواہی دے رہا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. اچھا, اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں کبھی مقامات کی صورت میں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانیاں کبھی مقامات کی صورت, کبھی عمارات کی صورت میں ہوتی ہیں, مساجد ہیں, مقابر اولیاء ہیں, یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانیاں کبھی اللہ کے بندوں کی صورت میں ہوتی ہیں, یہ انبیاء اور اولیاء یہ اللہ کی نشانی ہے. اچھا, اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ اللہ کی نشانی ہونا یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کے لیے کوئی ٹھیک ٹھاک دلیل چاہیے. ایسے ہی کہہ دیں ہم کسی کو یہ اللہ کی نشانی, ویسے تو ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ پتا پتا بوٹا بوٹا اللہ کی نشانی ہے, یہ تمام کائنات اللہ کی نشانی ہے. ہر چیز کو دیکھ کر ہمیں اس کی قدرت پر یقین آنا چاہیے اگر انسان کی سوچ صحیح ہو, لیکن بطور خاص کسی کو اللہ کی نشانی قرار دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے, اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. تو نشانی کا فلسفہ کیا ہے؟ نشانی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے. وہ ایک پرانا گھسا پٹا لطیفہ ہے, اب تو یوں کہیے کہ اس لطیفے کی داڑھی بھی سفید ہو گئی. دو دوست بیٹھے ہیں, ایک دوسرے سے کہتا ہے بھائی اپنی انگوٹھی تو مجھے دے دو. اس نے کہا کیوں دے دوں بھائی؟ اس نے کہا یہ آپ کی میرے پاس نشانی ہوگی نا, جب میں آپ کی انگوٹھی دیکھوں گا آپ مجھے یاد آ جائیں گے. دوست نے کہا بھائی انگوٹھی تو میں نہیں دیتا, جب بھی خالی انگلی دیکھو گے میں یاد آ جاؤں گا. تو نشانی کہتے ہیں کس چیز کو جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے. نشانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ نشانی والے کی یاد دلائے. تو نشانی کہتے ہیں اس کو جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے. اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی اللہ کی نشانی ہے. اس کے لیے کسی مفتی سے فتویٰ نہیں چاہیے, کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. زبان رسالت گواہی دے رہی ہے اللہ کے ولی اللہ کی نشانی ہوتی ہے. حضرات مکرم, حضرت بایزید بستامی کا ایک قول ہے بڑا عجیب. فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے, اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے. اچھا, ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیا بات بنی, اللہ کے ولی کی شان کو اللہ سے بڑھا دیا, اللہ کو پہچاننا آسان, اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل.
یہ بات پلے نہیں پڑی، حالانکہ بات بڑی سامنے کی ہے، سیدھی اور آسان سی ہے. بھئی آپ اتنے حضرات تشریف فرمائیں، اگر میں کہوں کہ یار ذرا دیکھو ایک بندہ آیا ہوا ہے گجرات سے، تو کیا دیکھ کے پہچان لیں گے؟ نہیں. اچھا میں کہوں کہ اچھا بھائی یہاں پہ ایک بندہ آیا ہوا ہے بلوچ قوم کا، تو کیا دیکھ کے پہچان لیں گے کون بلوچ ہے؟ میں کہوں بھائی ذرا دیکھو ان کے اندر ایک بندہ آیا ہوا ہے جٹ قوم کا، تو کیا پہچان لیں گے؟ نہیں. اور اگر میں کہوں کہ بھائی یہاں ایک بندہ آیا ہوا ہے انگریز، ذرا دیکھو اس کے لے آؤ، فوراً پہچان لیں گے یا نہیں؟ انگریز کو تو پہچان لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے. اب انگریز جیسا تو یہاں کوئی اور نہیں ہے. اس کا رنگ روپ بتا دے گا، اس کی وضاحت بتا دے گی، اس کا بول چال بتا دے گی وہ انگریز ہے. جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے. تو اب بتاؤ اللہ جیسا کوئی ہے؟ اللہ جیسا تو کوئی نہیں. پھر اللہ کو پہچاننا آسان ہے. لیکن اللہ کے ولی بظاہر عام انسانوں جیسے ہو، اس لیے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. اب ان کی پہچان بے شک آقا کریم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، لیکن یہاں پر میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا چلوں. حضرت مجھے خاصا وقت ہو گیا بولتے ہوئے، اگر کسی نے دامن گیر ہونا ہے تو ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں سندھ کے ایک آستانے پہ حاضر تھا. حضرات مکرم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ویسے تو آقا کریم نے فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، لیکن یہاں پر ہم سے کہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس وہ نگاہ نہیں ہے. میں سندھ میں ایک آستانے پر گیا ہوا تھا، تو وہاں پر میں پیر صاحب کا نام نہیں لوں گا کہ کہیں کوئی غیبت کا پہلو نہ نکلتا ہو، وہ بڑے اچھے دوست ہیں، مہربان ہیں، میرے کرم فرمائے. تو میں پہنچا تو انہوں نے میری عزت افزائی فرمائی، مجھے اندر کمرے خاص میں حجرے خاص میں لے کے بیٹھ گئے. اب ان کا ایک خلیفہ بار بار آ کے باہر کھڑا ہو اور پھر چلا جائے. میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو فارغ کرتے. میں نے کہا کہ آپ ان کو فارغ کرائیں، کوئی بات نہیں. کہنے اچھا ٹھیک ہے آپ اجازت دے رہے ہیں تو میں وہ آتا ہوں. جانے سے پہلے انہوں نے الماری کھولی، اس میں سے کوئی کریم لگائی چہرے پہ اور پھر جانے لگے. اگر سردیوں کا موسم ہوتا میں سوچتا کوئی موئسچرائزنگ کریم ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ گرمیاں تھی تو میں نے پوچھ لیا کہ حضرت خیریت ہے، آپ نے کریم لگا رہے ہیں، کوئی اریٹیشن، کوئی اسکن پرابلم، کوئی چیز ایسی تو نہیں؟ تو ہنسے مسکرائے. فرمایا کہ نہیں، دراصل بات یہ ہے مرید آ رہے ہوتے ہیں نا تو چاہتے ہیں کہ پیر کے چہرے پہ نور اترتا ہوا دیکھے تو ذرا کچھ اہتمام کر دیں. تو اگر میک اپ کے سہارے نور اترنے لگے تو پھر ظاہر ہے مشکل ہو جائے گا ولی کو پہچاننا. آج کل کے زمانے کا بھی مسئلہ تو ہے. تو اب ولی کو کیسے پہچانے؟ تو یارو رب کائنات نے قرآن مجید میں ان کی پہچان بتائی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کون ہوتے ہیں؟ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں. پتہ چلا کہ اگر کسی کا عقیدہ غلط ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. کسی کا عقیدہ غلط ہو ولی نہیں ہو سکتا، اور کوئی تقوی کے معیار سے گرا ہوا ہو تو ولی نہیں ہو سکتا. یہ پہچان رب کائنات نے قرآن میں بتائی ہے، اور جو قرآن میں بتائی گئی پہچان کو نظر انداز کرے گا پھر ٹھوکریں تو کھائے گا. اور یہیں پر میں اپنی تقریر کے اختتامی لمحات میں ہوں، اور جو بات کہہ رہا ہوں شاید ذرا زیادہ اہم ہے، اور اس کے لیے مجھے آپ کی ذرا خصوصی توجہ بھی درکار ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ سنی جو ہے یہ بھی عجیب لوگ ہیں. روز اخباروں میں کہانیاں آتی ہیں، ٹی وی پر خبریں آتی ہیں کہ جعلی پیروں نے اندھیر مچایا ہوا ہے. کبھی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، کبھی پیسہ لوٹ لیتے ہیں، کبھی کیا شرارت کر لیتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی عقل نہیں آتی ہے، پھر بھی پہنچے ہوتے ہیں آستانوں میں. عام طور پر دیکھا ہے کہ ہمارے اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی وہ لاجواب ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا جواب ہے. میں عرض کروں گا ایک بات تو یہ ہے کہ جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ٹھگوں کے بہت لطیفے ہوتے ہیں. لیکن آج کل آپ رسالے، میگزین، ڈائجسٹ وغیرہ اٹھائیں، جوک بکس اٹھائیں، ان میں ٹھگوں کے لطیفے نہیں ہیں. تو کیا ٹھگ مر گئے ہیں؟
مرے تو نہیں ہیں تو صحیح، تو پھر ان کے لطیفے کیوں نہیں ہوتے؟ دراصل وہ ٹھگوں نے نا پیر کہلانا شروع کر دیا، یہ مسئلہ ہے۔ تو خدا کے لیے وہ ٹھگوں کے چکر میں مت آؤ، ان سے بچ کے رہو۔ لیکن یہ اس بات کا جواب نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ہم نے کہا تھا جی پیروں فقیروں کے پاس کیوں جاتے ہو، یہ انہوں نے ٹھگوں کی بات کر کے بس بات ٹال دی۔ نہیں، میں اس کا صحیح طرح جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں مانتا ہوں کہ اخبارات میں خبریں آتی ہیں جعلی پیروں کے بارے میں، میں مانتا ہوں اخبارات میں خبریں آتی ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کو دھوکہ دے کے اس طرح اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، بے شک ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ لیکن کیا اخبارات میں جعلی کرنسی کی خبریں نہیں آتی؟ کبھی خبریں آتی ہیں نا کہ آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں مارکیٹ میں، کبھی خبر آتی ہے کہ جعلی نوٹ چھاپنے کا پریس پکڑا گیا ہے، کبھی خبر آتی ہے کہ جعلی نوٹ چلانے والے گروہ کے کارکن پکڑے گئے ہیں۔ جب ایسی خبریں آتی ہیں تو کبھی کسی نے کسی سے کہا ہے کہ یار آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں مارکیٹ میں تو نوٹوں کا لین دین بند کر دو؟ کبھی کہا ہے کسی نے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ بلکہ ہر ایک اگر کوئی نصیحت کرنا بھی چاہے تو یہ کرتا ہے کہ یارو ذرا خیال کرو، آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، کھوٹے کھڑے کی پہچان رکھنا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو یارو اگر جعلی پیروں کے بارے میں خبریں آتی ہیں تو یہ کیوں کہتے ہو کہ پیروں کو چھوڑ دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو، اصلی اور نقلی کی پہچان رکھو؟ اور زیادہ آسانی سے شاید ایک اور بات سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ابھی چند برس پہلے کی بات ہے، آپ کو خود اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب 5000 کا نوٹ نہیں چلا تھا، ایشو نہیں ہوا تھا، یاد ہے نا؟ یہ کوئی 10-12 سال پہلے 5000 کا نوٹ جاری ہوا۔ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 5000 کا نوٹ جاری نہیں کیا تھا، اگر اس وقت کوئی 5000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو چل جاتا؟ نہیں چل سکتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی چل رہا ہو۔ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی چل رہا ہو۔ یارو جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو جعلی پیروں کا کام کس کے دھوکے میں چلے گا؟ بس آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا، صراط الذین انعمت علیہم وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ منگانی شریف، جیوے 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 جیوے۔ ایک ہی نعتوں کی آخر میں انشاءاللہ ختم ہوگا، اس سے پہلے تشریف رکھیں، 2 ضروری اعلانات ہیں وہ بھی سن لیں۔ آپ تشریف رکھیں۔ حضور جگر گوشہ غزالی زماں حامد شہید کاظمی کا دل افروز کتاب